پروگرام مقابل میں خوش آمدید. میں ہوں ربیہ احسن اور میرے ساتھ موجود ہیں عامر متین. اور آج کے پروگرام میں جو ٹاپکس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے مکہ مکرمہ میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدہ، ایک رکن پر حملہ، تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا، مگر ساتھ ہی واضح موقف کہ یہ کسی ملک کے خلاف اتحاد نہیں. کیا یہ خطے میں طاقت کے نئے توازن کا آغاز ہے؟ آج کی سب سے بڑی بحث. تہران نے مکہ معاہدے پر تشویش مسترد کرتے ہوئے پاکستان کے ثالثی کردار کو اہم قرار دے دیا، جبکہ ابنائے ہرمز پر مذاکرات اور خطے کی سیکیورٹی بھی عالمی توجہ کا مرکز ہیں. بجلی صارفین کے لیے ایک اور جھٹکے کا امکان. اگست میں 1.99 روپے فی یونٹ ریلیف ختم، جبکہ فیول کاسٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت مزید 75 پیسے فی یونٹ اضافے کی منظوری. 48% گھی، 27% کوکنگ آئل اور 44% دودھ کے نمونے ناقص قرار. ریفائنڈ پام آئل کے 75% نمونے بھی معیار پر پورے نہ اتر سکے. قومی پرائز مانیٹرنگ کمیٹی کا پیک شدہ غذائی اشیاء کے معیار پر تشویش کا اظہار. ملک گیر گڈز ٹرانسپورٹرز ہڑتال تیسرے روز بھی جاری. سپلائی چین متاثر، برآمدی صنعت دباؤ میں اور ٹیکسٹائل سیکٹر نے وزیراعظم سے فوری مداخلت کی اپیل کر دی. ادھر تحریک انصاف نے 27 ستمبر کے لانگ مارچ کی تیاری تیز کر دی، مگر تاریخ اور حکمت عملی پر پارٹی کے اندر اختلافات بھی کھل کر سامنے آ گئے. آزاد کشمیر انتخابات کے تیسرے مرحلے میں ووٹوں کی گنتی جاری. نتائج نئی حکومت کی تشکیل کی تصویر واضح کریں گے، جبکہ مسلم لیگ نون برتری برقرار رکھے ہوئے ہے. یہ تمام ٹاپکس ہیں جو آج کے پروگرام میں شامل کریں گے. عامر صاحب، اوور دا ویکینڈ ہم نے دیکھا کافی انٹرنیشنل ایونٹس ہوئے، کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو؟ جی، بہت ہی ہاٹ قسم کا یہ انٹرنیشنل خطے کے اندر جو ہے یہ ویکینڈ رہا. ہم 3 اسپیسیفک ایشوز کے اوپر فوکس کرنا چاہیں گے. پہلا تو آف کورس ایران اور امریکہ کے درمیان جو یہ بات چیت چل رہی تھی، عمان کا بتایا جا رہا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ ہونے جا رہا ہے. کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے ہی پروگرام میں یہ ڈسکس کیا گیا تھا کہ وہ MOU+ کرنا چاہ رہے ہیں، کہ ایران کلیئرلی جو ہے وہ اگریسولی اس کو پرسو کر رہا ہے اور اپنی ٹرمز پہ چل رہا ہے. جو 17 جون کو پاکستان اسلام آباد جو MOU ہوا تھا اس کے اندر جو چیزیں تھیں وہ اب اپ فرنٹ مانگ رہے ہیں. فار ایگزامپل ان کا 2-3 چیزوں پہ وہ بڑے کلیئر ہیں. ایک تو یہ کہ جو عمان کے ساتھ معاہدہ اگر ہوگا بھی تو اگر آنا فار ایگزامپل ایرانین روٹ سے ہوگا اور ٹینکرز کا جانا عمان کے راستے اگر یہ طے بھی پاپتا ہے یا ایک راستہ بھی نکلتا ہے تو ایران اس کے اوپر اپنی کنٹرول رکھنا چاہ رہا ہے. وہ کسی وقت بھی کسی ٹینکر کو روک بھی سکتا ہے، چیک بھی کر سکتا ہے. اس پہ وہ پیچھے بالکل نہیں ہٹ رہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو MOU پہلے جو اسلام آباد کے اندر سائن کیا گیا تھا اس کے اندر ڈسکشن 60 روز تک ہونی تھی، جس کے دوران جو ہے ان کو ریپریشنز جو ان کا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ، ان کی سینکشنز اور جو ہے ان کے اوپر جو فروزن ایسٹس ہیں، یہ 3 چیزیں آنی تھی. اب وہ اپ فرنٹ مانگ رہے ہیں کہ ہم بات چیت ہی تب شروع کریں گے کہ یہ تینوں چیزیں پہلے آپ دیں گے تو پھر ہم بات چیت شروع کریں گے. اور اس کی وجہ شاید یہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ پہ اعتبار بالکل نہیں کیا جا سکتا. پہلے یہ آپ تینوں کام کریں گے. 100 بلین کے قریب ان کے کوئی فروزن ایسٹس ہیں، اس کے بعد ریپریشنز بھی ہے، ساتھ میں وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ اور نیوکلیئر جو کہ اس وقت سب سے امریکہ کے لیے اہم تھا اس کا وہ ٹیبل پہ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. وہ بات کی بات ہے، پتہ نہیں کب دیکھی جائے گی اس چیزوں پہ. سو MOU اور یہ جو ہے خطے کا یہ تو لگتا ہے کہ پروٹریکٹڈ ہے. ایک دوسرا ایک بہت بڑی جو خبر ہے ہمارے یہاں اتنے غور سے نہیں اس کے اوپر بحث کی گئی، وہ یہ ہے کہ نیتنیاہو نے جو بورڈ آف پیس جو بڑی اتنے شور مچا کے جو ہے کیا اور ہم نے بھی اس کے اندر بہت زیادہ جلدی دکھائی تھی، انہوں نے وہ اٹھا کے کوڑے کے ڈبے میں پھینک دیا ہے کہ نیتنیاہو نے وہ 15 پوائنٹ بورڈ آف پیس کے تھے انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ ہم بالکل نہیں مانتے. اور یہ وہ اس وقت کر رہے ہیں کہ جب حماس نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اس کی ایڈمنسٹریشن سے پیچھے ہٹ رہے ہیں کہ یہ نہ ان کے اوپر الزام لگے کہ وہ یہ فلسطینیوں کی اس مشکل کے اندر رکاوٹ بنے. اس کے باوجود اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کی اس بات پہ تعریف بھی کی تھی،
مگر چونکہ وہاں پہ اکتوبر کے اندر الیکشن آ رہے ہیں اور نیتنیاہو کے لیے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ مور اوور کر رہے ہیں کہ وہ غزہ کے اندر بھی ان کا ظلم و ستم بڑھ گیا، اور کلیئرلی وہ اشارے آ رہے ہیں کہ وہ ویسٹ بینک کے اوپر بھی قبضہ اپنا مزید بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ ان کے انٹرنل پالیٹکس نیتنیاہو کا لاسٹ کارڈ ہے۔ بٹ سب سے آف کورس اہم جو ہے وہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کا معاہدہ ہے۔ اس کی ظاہر ہے بہت ہی دور رست نتائج ہیں پورے خطے میں اور پوری دنیا میں، اس کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے۔ اس کا مکہ میں ہونا ایک تو وہ بہت اہم ہے کہ یہ اسلامک ملکوں کے لیے وہ ہمارے لیے بڑا سب کے لیے اہم ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تینوں ملک جو ہیں یہ اس کے اندر ایک آئیڈیل ایک کمبینیشن اپنا اپنی کنٹریبیوشن ہے۔ ترکی جو ہے وہ پہلے ہی ان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہے وہ بڑے ڈاؤن گریڈڈ ہو گئے ہوئے ہیں اور کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس طرح پاکستان اور انڈیا کے اب سفارتی تعلقات رہ گئے ہیں ان کے بھی اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور اسرائیل کے کیبنٹ منسٹر جو ہے خاص طور پہ ان کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں بین گوئر جو ہیں، وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ایران سے زیادہ بڑا دشمن جو ہے نا ہمارا ترکی ہے، اور نیٹو کی بھی انہوں نے دیکھا ہے کمزوریاں دیکھتے ہوئے، تو وہ یہ اس کا متبادل نہیں ہے مگر ایک آلٹرنیٹ کے طور پہ ترکی جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ اپنی ٹیکنالوجی، اور کیونکہ نیٹو کے اندر یورپ کے اندر سب سے بڑی فورسز جو ہیں وہ ترکی کی ہیں تو وہ لے کے آتے ہیں۔ سعودی عربیہ آف کورس آئل اینڈ ویلتھ لے کے آتا ہے۔ پاکستان جو ہے واحد نیوکلیئر کنٹری بھی ہے، پھر ہماری فوج نے جس طرح انڈیا کو دھول چٹائی تو ہم بھی ایک مانی ہوئی ایک عسکری طاقت ہے، تو یہ ایک بڑا کمبینیشن ہے۔ مگر اس کو جو دیکھا جا رہا ہے ہر ملک اپنے تناظر سے دیکھ رہا ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو اس کی کلیئرلی یہ ہے کہ جو امریکہ کے جو 19 وہاں بیسز تھیں وہ تقریباً وہاں سے اب جا چکی ہوئی ہیں، اور وہاں پہ ایک ویکیوم ہے، تو یہ تمام خطے کے ممالک جو ہیں انسیکیور محسوس کر رہے ہیں کہ وہ بلکہ خطرہ مانی جاتی ہیں، تو اس ویکیوم کو یہ پاکستان اور ترکی جو ہے، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا پہلے ہی معاہدہ تھا، اب ترکی بھی اس کے اندر شامل ہے، اور آنے والے دنوں میں اس بات کا امکان ہے کہ اس کے اندر قطر، کویت، مصر اور لوگ بھی بڑھ سکتے ہیں۔ سو اس کا ایک ون ون اس طرح ہے کہ امریکہ کو بھی ترکی اور پاکستان جو ہیں وہ شاید قبول ہوں گے، اور ایران کے لیے بھی ان کی طرف سے مکسڈ سگنل آئے ہیں۔ کچھ مرانڈی جیسے لوگ، پروفیسر مرانڈی جو ہیں وہ محتاط قسم کے بیانات دے رہے ہیں، مگر جو ان کے ترجمان ہیں بکائی صاحب، انہوں نے کہا اس کو مثبت انداز میں دیکھا ہے کہ ہمیں کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے، اور اسلامک بلاک جو ہو یا اسلامک ممالک جو اکٹھے کلیکٹیو سیکورٹی کی بات کریں تو ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ سو ایران، امریکہ وہ ہیں۔ ہاں اسرائیل اس کے لیے یہ پرابلم ہوگی ایک اس کا، اور پھر وہ جو I2U2 جو ایک سلسلہ تھا کہ اسرائیل، انڈیا، US اور UAE جو ہے وہ ابھی دیکھنے کی صورتحال ہے کہ وہ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اور کیا اس کے مقابلے میں کچھ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کا جو چیلنج ہوگا وہ ہوگا کہ یہ جو ہے اس بات پہ بار بار زور دیا جا رہا ہے کہ اس کی ملٹری سائڈ سے زیادہ اس کی پولیٹیکل، اکنامک اور ڈپلومیٹک ویلیو ہے، کہ یہ پاکستان جو ہے، اور یہ بڑی ہی ایک ٹائٹ روپ ہوگی کہ اردگان نے تو خاص طور پہ یہ کلیریفائی بھی کیا ہے کہ یہ کسی ملک کے خلاف نہیں ہے، اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ کلیکٹیو ڈیٹرنس ہے، یہ دفاعی ہے ایک۔ دوسرا اس کے جو انسٹرومنٹ ہیں سفارتی اور سیاسی ان کو زیادہ ایکسپلور کیا جائے گا، اور ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ اس کو مثبت طریقے سے، فار ایگزامپل سعودی عربیہ کے جو اس مسائل حوثیوں کے ساتھ چل رہے ہیں تو ہم پہلے بھی اس کے اندر اپنا ایک رول پلے کرتے رہے ہیں، ہم نے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کیا، تو شاید اس میں بھی ان کی صلح جوئی کے اندر ہیلپ کریں۔ پھر ان کے ریسنٹلی عراق کے اندر بھی کچھ ایسے گروپس ہیں سعودی عربیہ کی، ان کے ساتھ بھی مسئلہ ہے، اور ایران کے ساتھ پہلے بھی ہم جو ہے ایک انسٹرومنٹ بنے تھے سعودی عربیہ اور ایران کو قریب لانے میں بھی، تو شاید ہم اور ترکی جو ہے اسرائیل جو سعودی عربیہ کے ان تعلقات میں ایک مثبت رول پلے کرتے ہوئے کیا جائے، تو اس انداز سے کہ یہ بہت ساری چیزیں ہیں مگر زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ کیا نہیں ہے، یہ نیٹو الائنس نہیں ہے، یہ ایک ایگریمنٹ ہے، اور فیوچر میں جا کے شاید کوئی
کوئی دفاعی کوئی جوائنٹ کچھ وہ ہو تو پتہ نہیں، مگر فی الحال یہ اس کا دفاعی پہلو زیادہ اہم ہے اور اس کے اوپر بار بار زور کیا جا رہا ہے. آپ اپنے مہمانوں کا تعارف کروا دیں تو میں چاہوں گا ان کا اس پوائنٹ آف ویو لیا جائے. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیوز میں سابق وفاقی وزیر اسد عمر صاحب، اور ہمیں جوائن کر رہی ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر ہما بقائی. دونوں کو ویلکم کریں گے. جی عامر صاحب. جی بہت بہت شکریہ دونوں مہمانوں کے ہمیں جوائن کرنے کا. میں اسد آپ کی اجازت سے ڈاکٹر ہما بقائی سے لینا چاہوں گا ان کا پوائنٹ آف ویو کہ ڈاکٹر صاحب اس کا اوور آل جو ہے یہ سعودی عربیہ، ٹرکی اور پاکستان کا یہ جو معاہدہ ہے ہر ملک اپنی لینس کے مطابق دیکھ رہا ہے. آپ اس کو اوور آل کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیے جی، جب یہ جنگ شروع ہوئی اور پھر اتنا عرصہ چلی تو بہت سارا ایکسپوجر ہوا، بہت ساری چیزیں عیاں ہوئی، اور جو اس کے بعد ایک کنسنسس ایمرج ہوا بالخصوص تمام اینالسٹ کا اکراس دا ورلڈ، چاہے وہ ویسٹرن اینالسٹ ہوں اور چاہے وہ ہمارے خطے کے اینالسٹ ہوں، ایک بات پر بالکل کنورجنس آ گئی، اور وہ بات یہ تھی کہ جی ویسٹ ایشیا کا سیکیورٹی آرکیٹیکچر اب ایسا تبدیل ہوگا کہ وہ پہلے جیسا کبھی نہیں رہے گا. اور اس میں جو سب سے واضح بات تھی وہ یہ کہ جو اتنے عرصے آؤٹ سورس کیا تھا سعودی عرب نے اور دیگر گلف ممالک نے اپنا دفاع امریکہ کو، اور ان کو اڈے بھی پرووائڈ کیے تھے اور ان سے آرمز بھی خریدے تھے، یعنی انہوں نے ہر انویسٹمنٹ اپنے دفاع کے لیے سو ٹو سے کی تھی. لیکن جب ایکچوئل ٹیسٹ آف تھنگز ہوا تو انہیں اندازہ ہوا کہ وہ اسرائیل کی سیکیورٹی کے مقابلے میں ڈسٹنٹ سیکنڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ہم جب پوری بحث کرتے ہیں تو ہم شاید ایران کا کردار بھول جاتے ہیں. ایران نے جو یہ ہاریزونٹل تھیٹر آف وار چلایا نا، جہاں وہ سمبلز کو نہیں مار رہا تھا، وہ مشنری کو مار رہا تھا. جہاں سے اٹیک ہوتا تھا وہ وہاں مارتا تھا. دس ہاریزونٹل ایکسپینشن آف وار تھیٹر نے ری تھنکنگ کی. اس ری تھنکنگ کی شروعات آپ نے مئی میں 2025 میں دیکھی، جب پاکستان اور سعودی عرب، جو کہ آلریڈی ایک ڈیفینس پیکٹ میں سو ٹو سے تھے، راہیل شریف وہاں ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، وہ لیڈ کرتے ہیں 40 کنٹریز کی فوج کو، لیکن پھر انہوں نے اس کو پاکستان کے ساتھ انسٹیٹیوشنلائز کیا. ون اسٹیپ فارورڈ، آف کورس آپ نے یہ ٹرائی لیٹرل ارینجمنٹ دیکھا. یہ ٹرائی لیٹرل ارینجمنٹ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. آپ بے شک کہیں یہ اسلامک نارٹیو نہیں ہے، لیکن انہوں نے اس کا اسلامک کلر کو انفورس کیا ہے مکہ میں سمٹ کو سائن کر کے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ واٹ از اٹ برنگنگ ٹوگیدر، بہت ڈیپ پاکٹ سعودی عرب کی، انتہائی ڈیپ پاکٹ سعودی عرب، سیکنڈ لارجسٹ اسٹینڈنگ فورسز ہیں ترکی کی نیٹو میں وہ، اور پھر ان کی جو وار مشنری ہے، جو اس میں سفسٹیکیشن ہے، اور پھر پاکستان کا ایکسپرٹیز آن دا گراؤنڈ، پلس ظاہر ہے کہ جو ایک نیوکلیئر ڈائمینشن ہے. آج آوازیں آ رہی ہیں کہ جی ایجپٹ بھی شامل ہو جائے گا، حالانکہ میرا خیال تھا کہ میں حیران تھی کہ ایجپٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ گفتگو تو شروع ہی ایجپٹ میں ہوئی تھی. جو شروع کی میٹنگ ہوئی تھی اس قسم کی ایک ڈیفینس کنورجنس کے حوالے سے بات تھی، جب شروع ہوئی تھی تو ایجپٹ سے شروع ہوئی تھی. بہرحال آئی تھنک ایجپٹ ول کم آن بورڈ. آپ نے اپنے انٹرو میں ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات کہی تھی، آپ نے کہا تھا امریکہ مان جائے گا. یہ امریکہ کی بلیسنگ سے ہوا ہے، امریکہ کی بلیسنگ بھی ہے، امریکہ کی مرضی بھی ہے، کیونکہ جو امریکن مائنڈ سیٹ ہے بالخصوص پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انڈر جو برڈن شیئرنگ کی بات کرتے ہیں ان ٹرمز آف سیکیورٹی پیراڈائم، وہ برڈن شیئرنگ سمجھیے ہو گئی. اور آگے اگر ہم اس کو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ سب کی لینس سے دیکھنا چاہیے، تو یہ ایران کے لیے بھی ریسٹرین ہے اور یہ اسرائیل کے لیے بھی ریسٹرین ہے اور ڈیٹرنس ہے. اور آلریڈی میں آپ سے گزارش کروں، جو میں تھوڑا سا انڈین میڈیا دیکھ رہی تھی تو وہاں پہ ایک آلٹرنیٹیو کنورجنس کی بات ہو رہی. وہ آلٹرنیٹیو کنورجنس ہے انڈیا اور اسرائیل کے بیچ میں، اور ہم بارہ سنتے تھے ایکسس آف ریزسٹنس، تو جس کو ایران کے ساتھیوں کو کہا جاتا تھا، اس کو بائی دا وے سنی الائنس بھی کہا جا رہا ہے. تو وہ ایکسس آف ریزسٹنس ایکسس آف ڈیفائنس بنی. لیکن اس کے نتیجے میں امریکی مقالے اب یہ ایک نئی بات کہہ رہے ہیں،
वो कह रहे एक्सेस ऑफ अग्रेशन, नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया और ईरान। तो जो हमने देखा है वो ब्लूप्रिंट है ऐसी बहुत सारी अलायंसेस का जो आप फ्यूचर में देखेंगे। जी बहुत। डॉक्टर साहब असद के पास जाने से पहले मैं ये देख रहा था कि मिस्र जो शामिल नहीं हुआ, तो मिस्र की एक बड़ी बिटर हिस्ट्री क्योंकि यमन के साथ रही हुई है। 61 की वॉर के अंदर को 20,000 मिस्री मारे गए हैं, और रेड सी पे उनको, क्योंकि अभी इसके तफसीलात नहीं आई और एक एम्बिग्यूटी रखी गई है। मेरा ख्याल शायद अच्छी बात है कि एम्बिग्यूटी रखी हुई है, हर कोई अपनी मर्जी का इसमें से इसलिए मतलब निकाल रहा है अच्छा और बुरा जो है। तो शायद वो वेट आउट आप जिस तरह कह रही हैं करना चाह रहे हैं कि इसके कॉन्टोर्स ज़रा क्लियर हो जाएं कि डायरेक्टली कहीं हुतियों के साथ लड़ाई में वो नहीं शायद इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मगर असद मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि खित्ते में हमने देखा GCC OIC एक मजाक बन के रह गए थे। ये 50 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ये इदारे बने हुए हैं मगर इसकी कोई इफेक्टिवनेस नहीं थी। ये खित्ते में एक पहला इफेक्टिव किस्म की एक पैक्ट है, अलायंस चाहे नहीं है। सऊदी अरेबिया अपना हर कोई अपनी टेबल पे, तुर्की भी कुछ लेके आता है, सऊदी अरेबिया लेके आता है और पाकिस्तान लेता है। तो जनरली एक्सेप्ट फॉर इंडिया और इसराइल प्रॉब्ली सबके लिए विन विन ही नज़र आ रही है। आप भी ऐसे ही देखते हैं? जी बिल्कुल आमिर, आपको पता है कि जब से ये ईरान वॉर शुरू हुई थी तो मैं शुरू से यही बात कर रहा हूँ कि इससे अगर मुझे कोई अच्छी चीज़ निकलती हुई नज़र आती है तो वो एक रीजनल इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ब्लॉक है। और उस सिक्योरिटी ब्लॉक की और इकोनॉमिक ब्लॉक का मैं बोलता था कि जो महवर होना चाहिए, जो उसकी कोर होना चाहिए, वो होना चाहिए पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, तुर्की और ईरान। तो 3 तो आ गए हैं इसके अंदर और उसकी एक बड़ी अच्छी बिगिनिंग हो गई है। पहले भी मैंने जिक्र किया है, पहले जो RCD था पाकिस्तान, ईरान और तुर्की का, उसकी हिस्ट्री भी हमारे सामने मौजूद है। सो मेरे ख्याल में ये एक जो अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी और उस अपॉर्चुनिटी के ऊपर थोड़ा सा गौर से अगर देख लेना ताकि लोगों को समझ में आए कि ये डोनाल्ड ट्रंप की सिर्फ शख्सियत से या मेगा मूवमेंट की एक अमेरिका फर्स्ट और विड्रॉइंग इनवर्ड्स वाली जो पॉलिसी है, सिर्फ ये वो बात नहीं है। इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजिक सेंस भी है कि ये अमेरिका क्यों इस रीजन से अपनी जो एक कमिटमेंट है उससे हटता हुआ नजर आएगा आपको। और वो ये है कि जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस थी अमेरिका के लिए इस खित्ते की, वो इंपॉर्टेंस ये थी कि ये है लार्जेस्ट एक्सपोर्ट सेंटर ऑफ एनर्जी प्रोडक्ट्स और अमेरिका था दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी इंपोर्ट करने वाला मुल्क। अब पिछले 20 साल के अंदर एक बहुत बड़ा इनकलाब आया, शेल गैस की जो डिस्कवरी हुई, टाइट गैस एंड शेल गैस अमेरिका के अंदर। इस वक्त अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर बन गया है ऑयल का और दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है गैस का। तो वो गैस भी एक्सपोर्ट करते हैं और ऑयल भी एक्सपोर्ट करते हैं। इसीलिए जो उन्होंने फैसला किया था ना स्ट्रेटेजिक रिजर्व भी कम करने का, जिसकी बहुत बात की जाती है कि बड़ा खतरनाक हो गया, रिजर्व कम आ गया, अब वो एज अ एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्री को उतने बड़े रिजर्व की उनको वैसे भी जरूरत नहीं है। एनीवे, तो अमेरिका का जो स्ट्रेटेजिक रैशनल था ना, वो बाय इटसेल्फ उसकी फाउंडेशन ही कमजोर हो गई थी। तो वो जो वैक्यूम है, उस वैक्यूम को फिल करने की कौन कोशिश कर रहा था? वो कोशिश कर रहा था इस वक्त सबसे एग्रेसिवली इजराइल। वो ग्रेटर इजराइल जिसकी बिल्कुल पहले एक्सट्रीमिस्ट बात करा करते थे, वो इजराइल की मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर वो बातचीत होनी शुरू हो गई और उनको एक फॉल्स सेंस ऑफ उनके जो है ना इनविंसिबिलिटी भी आया हुआ है कि हमें तो कोई तस्खीर ही नहीं कर सकता और हम ऑल पावरफुल हैं और हम जिसको चाहें तहस नहस करते रहें। तो इसलिए वो सीरिया, लेबनान, फलस्तीन, इस पे तो पहले कब्जा करके बैठे हुए हैं, इनके कई इलाकों के ऊपर। फलस्तीन तो पूरा ही सीरिया के और लेबनान के। उसके बाद उनकी नजरें जो हैं वो ऑल द वे डाउन टू सऊदी अरेबिया भी थी। बड़ा हिस्सा सऊदी अरेबिया का उसके अंदर है, इराक उसके अंदर है। सो उस प्लान को रोकने के लिए भी सिग्नलिंग से सबसे पहले, जाहिर है उसके बाद एक इफेक्टिव एक्शन से एक बंद बांधने की जरूरत थी और मेरे ख्याल में उस बंद की
جو پہلی بنیاد بنی وہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو ڈیفنس پیکٹ جو ہے وہ ایک ہائر لیول کے اوپر لے کے گئے اور اب ترکی بھی اس میں شامل ہو گیا ہے. ایک چیز میں صرف آپ کو جو ہمارے خاص طور پہ نوجوان ہیں شاید ان کو اس کا تاریخ نہیں پتا ہوگا کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اور یہ کتنی بڑی چیز ہوئی ہے. یہ جو پیکٹ ہوا ہے آج سے 1 صدی پہلے اسی عرب دنیا سے یہ سارا جو علاقہ ہے جہاں پہ سعودی عربیہ بھی ہے اور اس کے ملکہ جو علاقے تھے یہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ ہوتے تھے, یہ ترکی کے زیر سایہ تھے اور ان عربوں نے انگریزوں کے ساتھ مل کے ترکوں کو یہاں سے نکالا اور وہ فیمس لارنس آف عربیہ صاحب جو تھے کیریکٹر, انہوں نے مل کے دنیا بھر کا جھوٹ بولا, کسی کو کچھ لالچ دی کسی کو کچھ لالچ دی, وہ کامیاب ہوئے اور ترکی وہاں سے نکل گیا اور بڑے شدید آپس میں تعلقات میں جو ہے نا وہ ایک بٹرنس ہوتی تھی. تو یہ بھی ایک مسلم ورلڈ کے لیے بہت بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے کہ ٹرکی اور سعودی عربیہ نے ساتھ مل کے یہ کام کرنے کی شروع کیا ہے. میں پھر آخر میں دوبارہ اس بات پہ یہ کہوں گا, امید میری یہ پورٹنٹ اس وقت ہوتا ہے جب ایران بھی اس کے اندر آتا ہے. یہ بہت ہی اہم پہلو ہے, مگر ٹرکی آؤٹ آف دا وے جا کے ایکسپلین کر رہا ہے کیونکہ یہ خدشات بھی ہیں کہ یہ ٹرکش دوبارہ جو سلطنت عثمانیہ کا ریوائول ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں تمام سیورن کنٹریز ہیں اور یہ ہم ریوائیو نہیں کر رہے ہیں آٹومن امپائر کو. ڈاکٹر صاحب یہ اسد نے بہت اہم بات کی ہے کہ یہ اس کے اندر امریکہ یہ امید متضاد قسم کی ایکسپیکٹیشنز ہیں. امریکہ یہ سمجھ سکتا ہے جس طرح آپ کہہ رہی ہیں ان کی بلیسنگ سے یہ ہوا ہے, مگر وہ امید لگائے بیٹھے ہیں, ہو سکتا ہے ان کا ایک طبقہ کہ یہ کوئی ایران کے خلاف یہ جو ہے یہ الائنس ہے. ایران کی امید ہے, عراقچی خود جو ہیں جولائی میں کہہ چکے تھے کہ ریجنل کولیکٹیو سیکورٹی بڑی ضروری ہے, تو ان کے اس میں بھی آتا ہے. سعودی عربیہ بھی ظاہر ہے امید رکھتا ہوگا کہ ان کے نارتھ اور ساؤتھ میں یمن کے حوثیوں کے ساتھ اور عراق میں بھی ریسنٹلی جو ان کی مشکلات آ رہی ہیں وہاں سے حملے ہو رہے ہیں, تو اور ایران کے ساتھ بھی یہ دونوں ممالک اس کے اندر ہیلپ کریں. پاکستان اور ترکی کے لیے بڑا ہی چیلنجنگ ہے اس بیلنس کرنا یہ متضاد ایکسپیکٹیشنز کو. کیا ہم وہ اہلیت رکھتے ہیں, کیا ہمارے ہاں وہ آپ کو سمجھ نظر آ رہی ہے؟ میں آپ سے گزارش کروں کہ میں نے ایک لفظ استعمال کیا, میں نے اس کے حوالے سے ٹویٹ کی تھی, تو میں نے کہا تھا پاکستان از ہیڈنگ انڈر فائر. اتنا مشکل ہوگا یہ کام, یہ ٹائٹ روپ واکنگ سے کام آگے چلا گیا. لیکن میں آپ سے ایک اور گزارش کروں, میں منامہ ڈائیلاگ کا حصہ تھی کچھ سال 2 سال پہلے میرا خیال ہے, اور منامہ ڈائیلاگ میں جب ایران کو نہیں بلایا گیا تھا اور یہ ساری گلف اسٹیٹس ایک ہی بات کہتی تھی کہ ایران کی پراکسی سے کس طرح نجات حاصل کی جائے, اور ہماری ساری سیکیورٹی جو انسیکیورٹی تھی وہ ایران سے بھی ٹریگر ہوتی تھی. یہ اوور نائٹ نہ تو سعودی عرب میں ختم ہوا ہے اور نہ گلف اسٹیٹس میں ختم ہوا ہے. وہ اسرائیل سے تنگ ہے لیکن وہ ایران اور اس کی پراکسی سے بہت ڈرتے ہیں, اور اسی لیے یہ جو سو کالڈ سنی الائنس ہے نا, یہ گلف اسٹیٹس اور سعودی عرب کے لیے بھی تھوڑا سمجھیے کمفرٹ زون کریٹ کرتی ہے ٹو ریسٹرین ایران. اور پاکستان نے یہ کر پایا جب ہم نے 25 میں ہم کولیبریشن میں گئے سعودی عرب کے ساتھ, تو ہم نے ایران کو یہ باور کرایا کہ اب سعودی عرب از آف لمٹ, یہاں چھیڑ چھاڑ کم کیجیے, یہاں کھلواڑ کم کیجیے, اور انہوں نے اس بات پر عمل بھی کیا. ایک اینگل جو ابھی بھی ایران نے الائیو رکھا ہوا ہے وہ ریڈ سی پہ مند العرب ہے, اور وہاں وہ تواتر کے ساتھ ہوتیز جو ہیں وہ سعودی شپس کو ہٹ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بلیک سی میں جو سمجھیے جو سی لینز کے راستے ہیں نا, یہ نئی بیٹل فیلڈز ہیں. وہ ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے تھے کہ تیسری جنگ عظیم ہوگی نا تو وہ جی سی لینز پہ ہوگی, تو مجھے اور اب آپ کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ سی لینز پہ ہوگی. تو میرا خیال ہے کہ ہم میڈیٹر سے شاید پاکستان گریجویٹ کر رہا ہے ٹو اے گارنٹر. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا رول ہے, شاید میں قبل وقت کہہ رہی ہوں, لیکن یہ رول پاکستان کے سر آئے گا.
اور وہاں ہم جو ہماری سو کالڈ گڈ اسپیس ہے تہران کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ اور سعودی عرب کے ساتھ وہ استعمال کریں گے. آج آپ نے سنا ہوگا کہ انویٹیشن ایکسٹینڈ ہو گئے ہیں ایران کو, اور ایران نے یہ تو اکنالج کیا ہے کہ انہیں انویٹیشن ملا ہے پاکستان سے اسلام آباد آنے کو, لیکن ابھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کب آئیں گے. اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی تھک ہار کے کہہ دیا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ایران کے ساتھ ایک چیس کا کھیل کھیل رہا ہوں. تو ابھی ایسا نہیں ہے کہ اوور نائٹ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی, لیکن جیسے میں نے آپ سے پہلے گزارش کی کہ بلو پرنٹ بن گیا ہے انڈیجنس ریجنل ارینجمنٹ, جہاں سیکیورٹی کو ایکسٹرنلائز نہ کرنے کے حوالے سے ایک کنسنسس ہے. جی اسد, اس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ ٹائٹ روپ واکنگ سے آگے کی چیز ہے. وہ رسی کے اوپر وہ جو جب واک کیا جاتا ہے تو وہ ایک ہاتھ میں ایک چھڑی ہوتی ہے لمبی سی جس سے آپ بیلنس کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ اس رسی پہ بھی چلنا ہے اور بغیر اس چھڑی کے چلنا ہے, کیونکہ اس طرح کی لینسز سے بھی دیکھا جا رہا ہے. جس طرح ڈاکٹر صاحب آپ نے سلطنت عثمانیہ کی بات کی, پھر اس کو ایک ریلیجس ٹون بھی کہ مکہ میں کیا جا رہا ہے. پھر جو ہے یہ عرب اور عجم کی لڑائی بھی صدیوں پرانی ہے, اور اس کو درمیان میں اس کو اتنی آسانی سے یہ برج نہیں ہوگا. اور سعودی عربیہ کے لیے امریکہ کو وہاں سے اگر جانا ہے تو یہ کیا اس کے کانٹورز, میں نے کہا نا اس کی ایمبیگوٹی جو ہے وہ اس کی ایک طرف سے مسئلہ بھی ہے کہ ہمیں تفصیلات نہیں پتہ کہ کیا کچھ طے کیا گیا ہے, اور مگر وہ اچھی چیز بھی ہے کہ ہر کوئی اپنی مرضی کا مطلب نکال رہا ہے. تو یہ بیلنسنگ ایکٹ دیکھتے ہوئے پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے, اور میں اس لیے ڈر بھی جاتا ہوں جس طرح بورڈ آف پیس کا آج جو اشر ہوا ہے اور ہم نے جو جلد بازی دکھائی ہے, تو وہ پھر کئی دفعہ انسان ڈر بھی جاتا ہے کہ کیا اس کو ان لینسز سے اس کے ساتھ اچھائیاں بھی ہیں مگر خطرات کی طرف بھی نظر ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے عامر, جس وقت ہمارا سعودی جب ڈیفنس ایگریمنٹ سائن ہوا نا, اور یہ شاید 1 یا 2 مہینے کے بعد ہوا تھا, انڈیا نے جو پاکستان پہ حملہ کیا تھا اس کے بعد آپریشن سندور جو انڈیا کا تھا, تو مجھے یاد ہے میں دہشت گردی عدالت سے باہر نکلا تو لاہور میں تو میڈیا سے ٹاک کی تھی, اور وہاں میں نے یہی بات کی تھی کہ یہ بہت بڑی اچیومنٹس ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے ہم نے ملیٹریلی جو ہے وہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ کی, اور انڈیا جو اتنی بڑی دنیا کی ملٹری طاقت ہے, 8 گنا زیادہ ہم سے بجٹ ہے, جس طریقے سے ہم نے ان کو ریٹیلیٹ کیا تو اس سے پاکستان کا ڈیفینیٹلی قد جو ہے وہ دنیا کے اندر بڑا, اور خطے کے اندر پاکستان کی ریلیونس بڑی. اس کے بعد جو سعودی ڈیفنس پیکٹ جو سائن ہوا وہ ایک بڑی چیز تھی, اس کا ایک بہت بڑا سگنل تھا کہ پاکستان کی انکریزنگ ریلیونس جو ہے. لیکن ساتھ ہی میں نے کہا تھا کہ یہ یاد رکھیں اب آپ براہ راست اسرائیل کے نشانے پہ ہیں, کیونکہ آپ نے یہ جو ڈیفنس پیکٹ کیا ہے نا, تو اس کو اسرائیل جو دیکھے گا وہ اسرائیل دیکھے گا اس نظر سے کہ اب آپ عرب ورلڈ میں اور اسرائیل کے نیبرہڈ کے اندر اب آپ آ رہے ہیں اور اپنا نیوکلیر امبریلا پرووائڈ کر رہے ہیں. چاہے پاکستان 1000 دفعہ کہہ دے بھائی کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے کوئی نیوکلیر ویپنز یوز کرنے کا, سعودی عربیہ جتنے مرضی بیان دے دے, لیکن اسرائیل کو یہ خطرہ نظر آئے گا. دوسری, اسرائیل اور انڈیا کی اسٹریٹجک ریلیشن شپ جو پچھلے 20 سال سے ایک کے بعد دوسرے کے بعد تیسرا لیول ریچ کرتی چلی جا رہی ہے, انتہائی کلوز ریلیشن شپ ہے. پوری دنیا میں جو اس وقت ممالک ہیں اس میں ایک جرمنی ہے اور ایک انڈیا, صرف دنیا میں 2 ممالک بچے ہیں جہاں پہ اکثریت جو ہے وہ اسرائیل کو اچھا ملک سمجھتی ہے. امریکہ کی میجورٹی جو ہے وہ کہتے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیل ظلم کر رہا ہے. سو وہ ریلیشن شپ بھی وہاں پہ ہے, تو وہ دورہ ہماری طرف جو خطرہ ہے, بالکل آپ کی ٹھیک بات ہے. اور ہوتا بھی ایسے, جب بہت بڑی اپرچونٹی آتی ہے نا تو پھر اس بڑی اپرچونٹی کے ساتھ رسک بھی ہوتے ہیں, خطرہ بھی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس موقع کو ضائع کریں یا ہم ڈر کے بیٹھ جائیں, لیکن ہمیں احساس ہونا چاہیے. اور ایکسٹرنل جو ہے وہ ظاہر ہے آپ نے تمام اقدامات بھی کرنے ہیں, اور میرے خیال میں ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ریلیشن شپ کو مینج کیا ہے دونوں طرف, عریبین یا پرشین گلف جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں, دونوں طرف کے ممالک کے ساتھ ہم نے بہت اچھے اس نازک وقت کے اندر ریلیشن شپ کو مینج کیا ہے. چین ظاہر ہے ہمارا جو ریلیشن شپ پوری دنیا میں کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ چین کی اتنی کلوز ریلیشن شپ ہو جتنی پاکستان کی ہو.
اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی معاملات ٹھیک چلا رہے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ایکسٹرنل نہیں ہے، وہ ہے اندرونی حالات، آپ کی کمزوری اور آپ کے لیے خطرہ۔ اور دیکھ لیں جو دنیا ہے نا اس وقت بدل گئی ہے، جنگیں بھی جو ہیں وہ براہ راست جس طریقے سے لڑی جاتی تھی، آرٹلری اور آرمر اور انفینٹری، اس کے بجائے اب وہ ڈرونز ہیں، اب میزائلز ہیں، اب پروکسیز کا استعمال ہے۔ پاکستان کے خلاف اسرائیل نے کچھ کرنا ہے، انڈیا نے کچھ کرنا ہے، تو وہ ہوگا پروکسیز کے ذریعے۔ ڈائریکٹ اٹیک انڈیا نے کر کے دیکھ لیا، منہ کی کھا لی۔ بلوچستان کے حالات دیکھیں، کشمیر کی سچویشن دیکھیں، قبائلی علاقے کے حالات دیکھیں، بہت ہی زیادہ ضروری ہے، شدید ارجنسی ہے ہمیں ملک کے اندر ان بحرانوں کو ختم کرنے کے لیے اور ملک کے اندر امن قائم کرنے کے لیے۔ جی اسد، یہ نئی اصطلاحیں جو آ جاتی ہیں، پہلے ان کو سرنڈر یا شکست کہا جاتا تھا، اب یہ آف ریمپ اینڈ کٹ اینڈ رن والی جو اصطلاحیں آتی ہیں، میں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ایران جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کا صرف سروائیو کر لینا، ٹائم از آن دیئر سائڈ، اور وہ بالکل اپنی ٹرمز کے اوپر، جس طرح میں ابتدائیے میں ذکر کر رہا تھا کہ وہ اب جو ہے MOU+ مانگ رہے ہیں کہ پتہ نہیں اگلی دفعہ یہ ٹائم لے کے دوبارہ ہمارے اوپر حملہ، جس طرح ڈاکٹر صاحب کہہ رہی ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں آپ فرنٹ جو ہے ہمیں یہ چیزیں دیں تو آگے بات چیت ہوگی۔ کدھر دیکھتے ہیں آپ یہ خلیج کا معاملہ جاتے ہوئے؟ اچھا، یہ جو ہے دیکھیں، سب سے بڑی جو امریکہ کی اس جنگ کے اندر کمزوری ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان کا کوئی اسٹریٹجک اس میں انٹرسٹ ہے ہی نہیں۔ اصل کمزوری امریکہ کی ہے، اگر واقعی میں امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا اسٹریٹجک انٹرسٹ اس کے اندر ہوتا نا، تو امریکہ اتنا کمزور نہیں ہے جتنا آپ کو اس وار کے اندر نظر آ رہا ہے، اور جس قسم کی باتیں آپ کو امریکہ سے سننے کو مل رہی ہے۔ وہ جو سب لوگ امریکہ میں وہ کہہ رہے ہیں بھائی اس جنگ سے ہمارا فائدہ کیا ہے، ہم کیوں گھسے ہوئے اس جنگ کے اندر؟ نیتن یاہو کو تو الیکشن جیتنا تھا، وہ تو اس لیے لے کے آپ کو چڑھ دوڑا وہاں پہ، ہمارا کیا کام ہے وہاں پہ؟ سو امریکہ کا کوئی اسٹریٹجک انٹرسٹ ہے ہی نہیں اس جنگ کے اندر۔ تو وہ بالکل صحیح بات ہے کہ سارے امریکہ کی جو لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے یار کہ کس طریقے سے ہم اس سے جنگ سے نکل سکتے ہیں، منیمم اپنی رسوائی کرائے۔ لیکن میں اگر آپ اجازت دیں میں کامنٹ کروں گا، ڈاکٹر صاحبہ نے جو بھی بات کی تھی نا، میں اس بات سے نہیں اتفاق کرتا۔ یہ جو کہہ رہی ہے نا کہ وائٹ ہاؤس کا راستہ ابھی بھی زائنسٹ لابی سے گزرتا ہے، وہ زمین جو ہے نا وہاں تو زلزلہ آ چکا ہے۔ پہلے ممدانی اس نیو یارک سٹی کے میئر الیکٹ ہوئے جہاں پہ اسرائیل کے باہر کوئی بھی دنیا کا شہر جس میں سب سے زیادہ یہودی رہتے ہیں وہ نیو یارک ہے، اور اس نیو یارک کے اندر ممدانی جو ہے الیکٹ ہوئے، اور یہ کہہ کے الیکٹ ہوئے کہ اگر نیتن یاہو نیو یارک آئے تو میں اس کو گرفتار کروا دوں گا۔ لیکن اس سے بڑا زلزلہ جو ہے نا وہ ابھی گزرا ہے پچھلے ہفتے، جب مشیگن کے اندر سینٹ کی پرائمری ہو رہی تھی ڈیموکریٹک پارٹی کی، اور وہاں پہ کانگریس وومن جو ہیں، جو سٹنگ کانگریس وومن تھی، وہ سینٹ کا اس دفعہ الیکشن لڑنا چاہتی تھی، اور ان کے خلاف ایک مسلمان السید، بالکل آؤٹ سائڈر جس کا کسی نے نام نہیں سنا ہوا تھا، اس کے خلاف کانگریس وومن کی جو سٹنگ کانگریس وومن تھی، اس کی سپورٹ کے لیے آئی-پیک نے $60 ملین ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی خرچ کیے، ٹوٹل $70 ملین لگایا گیا اس پرائمری ریس کو جیتنے کے لیے۔ امریکہ کی تاریخ کی کسی پرائمری ریس میں آج تک اتنا خرچہ نہیں ہوا تھا، اور ہر $1 جو السید کی کیمپین پہ استعمال ہوا، اس سے $11 جو ہے وہ استعمال ہوئے ان کے خلاف، اور اس کے باوجود السید جو ہے وہ ڈیموکریٹک پرائمری جیت کے آئے۔ تو اس وقت تو امریکہ کی ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر تو بغاوت ہو چکی ہے، اور لٹرلی اس وقت کینڈیڈیٹس کے جیتنے اور ہارنے کا فیصلہ ڈیموکریٹک پرائمریز کے اندر اس بنیاد پر نہیں ہو رہا کہ ان کی ڈومیسٹک پالیسی پہ کیا پوزیشن ہے۔ لٹمس ٹیسٹ بن گیا ہے، جو اسرائیل کو سپورٹ کرنے میں، ملٹری آرمز دینے میں، فائنینسنگ سپورٹ کرنے کے اندر، غازہ میں ان کی پوزیشن کو سپورٹ کرتا ہے، اس ایک ایشو کے اوپر بڑے بڑے ان کے برج جو ہیں وہ گر رہے ہیں اس وقت۔ سو میری آپ کو پریڈکشن یہ ہے کہ امریکہ میں جو رائٹ ونگ ہے اس کے اندر ٹکر کارلسن والا آپ نے دیکھا ہے، ایک ریبیلین وہاں پہ شروع ہوا ہے، اور جو آپ نے ڈیموکریٹک پارٹی میں دیکھا ہے یہی شروع ہونے والا ہے ریپبلکن پارٹی کے اندر، اور اسرائیل کا یہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ یہ جو ان کا تسلط ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اسرائیلزم ملک کو ختم ہو جائے گا یا وہ بہت کمزور ہو جائے گا،
لیکن جو ان کی اس وقت آہنی گرفت ہے نا امریکن پالیٹکس کے اوپر، وہ ٹوٹنے کے لیے جا رہی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ گورنمنٹ کی میں نے دیکھا ہے حکومتی پارٹیوں کی ایروگنس بڑھ جاتی ہے جب آپ کو اپوزیشن بھی تتر بتر نظر آئے، اور تتر بتر اب پی ٹی آئی کا کہنا تو انڈر سٹیٹمنٹ ہوگی، یہ تو ایک دوسرے کے گلے پکڑنے کے اوپر آ گئے ہیں جو ان کی صورتحال اس وقت ہے، اور جو کہ جی احتجاج کی ڈیٹ کے اوپر کہاں ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، کوئی ایک اب تو پتہ نہیں کوئی 25 گروپ بن گئے ہیں، وہ گننا بھی مشکل ہو جاتا ہے کون کس کے خلاف کیا بات کر رہا ہے۔ صحیح، افسوس کی بات ہے، لیکن بالکل یہ ضرور نظر آتا ہے، ظاہری طور پر یہ نظر آتا ہے کہ اختلافات جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ کسی بھی سیاسی جماعت کے اندر اختلافات ہمیشہ سے ہوتے ہیں، تحریک انصاف کے اندر بھی تھے، جب ہم بھی تھے پارٹی کے اندر اس وقت بھی اختلافات ہوتے تھے، لیکن بڑھ گئے ہیں، اور اس حد تک بڑھ گئے ہیں کہ اب وہ اختلافات جو ہیں وہ کھل کے میڈیا کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ یہ درست بات ہے، لیکن عامر کیا یہ ایک عام ارتقائی عمل کے نتیجے میں ایسا تحریک انصاف کے اندر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، یا تحریک انصاف کے ساتھ کچھ کیا گیا ہے جس کے نتیجے میں آپ کو تحریک انصاف ایسی نظر آ رہی ہے؟ اور اگر بڑے سوچ سمجھ کے، بڑی محنت سے، بڑے ظلم جبر کے کرنے کے بعد تحریک انصاف کو اس مقام پر لایا گیا ہے، تو میرا سوال بہت سادہ سا یہ ہے، کیا آپ کے خیال میں پاکستان اس کے نتیجے میں بہتر ہے یا پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے؟ سب سے بڑی پاکستان کی سیاسی پارٹی کی یہ حالت ہو جائے کہ عامر متین کو یہ کہنا پڑ جائے کہ تتر بتر بھی کم ہے، تو کیا یہ کسی بھی ملک کے لیے کوئی اچھی چیز ہے؟ پھر وہی میں کہوں گا کہ میں کوئکلی، کیونکہ وقت محدود ہے، آخری 2-3 منٹ ہیں، میں چاہوں گا آپ کا کہ آف کورس یہ بڑی اچھی ٹرائی پارٹائٹ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اور بھی کئی چیزیں ہو رہی ہیں، پر ان کے جو نتائج آئیں گے اکنامک جو آئیں گے وہ لانگ ٹرم میں ہیں، وہ مڈ ٹرم میں نہیں ہے، وہ سالوں کے پہ محیط ہو سکتے ہیں۔ ہمارا شارٹ ٹرم کرائسس چل رہا ہے اس وقت، جو ہے وہ گڈز جو ہیں وہ ان کی ٹرانسپورٹ کی وہ چل رہی ہے، پٹرول کا جو ایک مسئلہ ہے اس کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک وقت میں کریں، ہمارے اوپر چلان بند ہو جاتے ہیں، اور اس وقت پورے پاکستان کی اس اسٹرائک کی وجہ سے چیزیں رکی ہوئی ہیں۔ گندم کا مسئلہ ہے، کوئکلی اگر 2-3 منٹ کے اوپر شارٹ ٹرم کے اوپر جو اکنامک مسائل چل رہے ہیں اس کے اوپر کوئی اگر سم اپ کر سکتے۔ جی، آپ نے بڑی، حالانکہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو واقعی میں زراعت کے اوپر نظر رکھتے ہیں، لیکن آپ نے بس ایسے ہی بول دیا کہ گندم کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ذرا عوام کو پتہ ہونا چاہیے ہو کیا رہا ہے گندم کے اوپر۔ کو 4 مہینے ہم لوگ سنتے رہے بمپر کراپ ریکارڈ کراپ آ رہی ہے، زبردست کراپ، بہترین کراپ، پوری وزیر اعظم بھی میٹنگ کر رہے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں۔ ابھی کٹائی ختم نہیں ہوئی تھی تو 1 سے 1.5 ملین ٹن امپورٹ کرنے کی باتیں شروع ہو گئی، اور اب سننے کے اندر یہ آ رہا ہے کہ نئی جو کمی ہے وہ تقریباً 3 ملین ٹن کی کمی ہے۔ یار اگر آپ گندم نہیں اس کے ملک کی اپنی ضرورت کے لیے پیدا کر سک رہے ہیں تو آپ نے کیا خاک کوئی معاشی ترقی کرنی ہے؟ اس کے اوپر آپ کر دیں جی 327 روپے لیٹر پیٹرول تھا، آج کل ایک تو روز بدلتا ہے، لوگوں کی روزگار پیدا نہیں ہو رہا ہے، ٹرانسپورٹ کا شدید مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا ایکسپورٹر جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ کوئی اس کے اندر انٹروین کریں، اور پچھلے 4 سال کی مجموعی جو کارکردگی آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے، پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی کا دور اسی 4 سال میں گزرا، پاکستان کی 4 سال کے اندر کم ترین شرح نمو اسی 4 سال کے اندر گزری، تو اتنے سخت مشکل حالات کے بعد آج بھی سوائے اس کے کہ ہمیں قرضہ نیا مل گیا ہے، ہماری کریڈٹ ریٹنگ اچھی ہو گئی ہے، کوئی ایسی ڈائریکشن ہمیں نہیں نظر آ رہی کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ ٹھیک ہے یہ صورتحال ابھی ہے لیکن انشاءاللہ تعالیٰ 12 مہینے بہتر ہوگی، 24 مہینے بعد اور بہتر ہوگی۔ کوئی اکنامک اسٹریٹجی، کوئی مربوط حکمت عملی، معاشی پالیسی جس کی بنیاد پر ہم اس نتیجے میں پہنچ سکیں کہ اچھا ٹھیک ہے ہم پیوستہ رہتے ہیں شجر سے اور امیدیں باہر رکھتے ہیں، ہمیں نہیں نظر آ رہی۔ اینڈ آف دا ٹنل کوئی لائٹ تھوڑی سی 2-4 کرنے پھینک دے تو بڑی مہربانی ہوگی، آخر میں یہ ترلا ہی کر سکتے ہیں۔ جی بس ان کرنوں کے لیے پوائنٹ اس وقت ٹائم اس وقت نہیں ہے کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ بہت شکریہ اسد عمر صاحب نے ہمیں وقت دیا اور اتنی جو ہم سے حاصل گفتگو کی۔ یہاں پہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، دیکھنے کے لیے شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔